شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے، کرم والا شہنشاہ، جس نے ہمیں زندگی کا ایک دن اور عطا فرما دیا اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ سبھی تعریف اسی کے لیے ہے، ساری تعریفیں اسی رب کریم کے لیے ہے۔ آپ سب پہ رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی، برکت ہو آپ پر، خوشی اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب فرما دے، سلامتی عطا فرما دے، رحمت عطا فرما دے، برکت عطا فرما دے۔ اور کیسے مزاج ہے آپ سب پہ؟ اچھے ہیں؟ خدا نہ کرے کوئی پریشانی ہے تو اس سے لو لگائیے، مجھ سے مانگیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں۔ جو لوگ بھی میرے رابطے میں ہیں، جو رابطے میں نہیں بھی ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں غائبانہ۔ کوشش کرتا ہوں میں کہ جو لوگ میرے رابطے میں ان کا نام لے کے دعا کروں، خواہ اس کے لیے مجھے کتنا ہی ٹائم لگے، اور لگتا ہے تو نو پرابلم، ٹائم آپ ہی لوگوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور آپ لوگوں کی خدمت کے لیے۔ اور جو لوگ اسپیشل کوئی چاہتے ہیں تو ان کے لیے اسپیشل کرتا ہوں۔ دوسرے میرا ایک طریقہ کار اور ہے، جتنے بھی میرے عزیز و اقارب ہیں اور جن جن لوگوں سے میں نے دنیا کی بات کر رہا ہوں، ناٹ انڈیا کی، اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ان کے کوئی پوروج، ان کے بزرگ جو مر چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت نام لے لے کر کرتا ہوں۔ جنرل مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، دوام کے لیے وہ سبھی لوگ کرتے ہیں، میں نام لے لے کے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا مہربان بادشاہ ہے۔ اس کا شکر اور احسان ہے کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی پیارے پیارے، خوبصورت، عظیم الشان، چمکیلے ناموں میں سے ایک نام میں مبارک ہے غنی۔ غنی کے بارے میں آپ کو سے عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور یہ اس رب کریم کی مہربانی ہے کہ وہ مجھ سے یہ سب باتیں کروا رہا ہے، اچھی باتیں آپ کو بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، اور اس کا کرم ہے، یہ سارا کرم ہے میرے رب کا، جو وہ مجھ پر اتنا مہربان ہے کہ جو میں آپ کو سچی اور اچھی باتیں بے لوث ہو کے بتا رہا ہوں۔ غنی کا مطلب ہے بے پرواہ، لاپرواہ، ایسے سمجھ لیجیے۔ غنی جیسے اردو میں غنی کا مطلب ہے پیسے والا، دولت والا، مگر یہ کہ یہاں پر ہے بے پرواہ، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اس کے عادات جو ہیں وہ 1060 ہے، اور یہ جمالی ہے، اور بہت ہی پیارا پیارا یا غنی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے ساری اسم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ہیں، اور خاکی ہے، یہ جمالی ہے اور خاکی ہے۔ یا غنیوں پڑھنے والا جو ہے اسے پیسے کی جانب سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے بے انتہا دولت عطا فرماتا ہے، غیب سے ایسی جگہ اسے عطا فرماتا ہے جو اس کا تصور بھی نہیں ہوتا کسی بھی کاروبار۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسی جگہوں سے عطا فرماتا ہے، مگر پاک جگہوں سے، سچی، اچھی اور نیک دولت عطا فرماتا ہے، کاروبار میں، بزنس کے لیے، کاروبار اور بزنس میں ترقی کے لیے، برکت کے لیے، یا غنیوں کا عمل اور اس کا ذکر کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ کریے تو انشاءاللہ تعالیٰ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اگر آپ یا غنیوں کا بزنس کرتے رہے، دکان کھولتے وقت پڑھے، اپنا کوئی بھی ادارہ ہے، فیکٹری، کمپنی، اس کے کھولتے وقت پڑھے یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے لاپرواہ بھی کر دے گا، اور آپ کو بے انتہا دولت سے نوازے گا، اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ تصور ہی نہیں کرتے۔ اور دولت کہاں سے آ رہی ہے، کس بد میں آ رہی ہے، آپ ہر جانب سے مطمئن رہیں گے، دولت کی جانب سے مطمئن رہیں گے۔ سکون قلب کے لیے بھی غنیوں وہ بہت بہترین ہے، اس کا نقش دیا جا سکتا ہے، اس کے پڑھ کے دم کرا جا سکتا ہے، پانی میں پلا کے بچوں کو پلایا جا سکتا ہے، کسی کو بھی پلائیے، یعنی اسے ذہنی سکون بھی ملے گا، اس کے عمل سے ذہنی سکون بھی ملے گا آپ کو۔ اور اس سب سے اہم بات یہ ہے کہ دولت بے انتہا ملے گی، بے شمار ملے گی، اور ایسے ملے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال آپ تو ویسے بھی دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ہیں، اور ہر وہ شخص بہت خوش قسمت ترین ہے جس کے والدین حیات ہیں، جس کے ماتا پتا موجود ہے دنیا میں۔ ایسا شخص تو کسی جانب سے غریب ہے ہی نہیں۔ رحمت للعالمین، احمد مجتبی شفیع روز معیشت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشاد عالیہ ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، مین گیٹ ہے۔ اب ماں کے پیر کے نیچے جنت بہت بڑی بات ہے، پوری بلڈنگ ماں کے پیر کے نیچے ہے، اور جب بلڈنگ پہ آپ پہنچ گئے
تو آپ کو گیٹ کھلوانا ہے تو وہ باپ موجود ہیں آپ کے۔ حضور رحمۃ اللہ عالمین احمد مجتبیٰ شفیع روز محشر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد عالیہ یہ بھی ہے کہ ہر وہ دعا جو باپ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے 100% مقبول ہوتی ہے، ہر حال میں مقبول ہوتی ہے، ہر حال میں مقبول ہوتی ہے۔ اس لیے جب کہ آپ کے وہ بزرگ ماں باپ موجود ہیں تو مہربانی کر کے آپ ان سے لاپرواہ نہ ہوں، ان کی خدمت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کرا ہے تو انہیں روزانہ تحفے لا کے دیا کیجیے۔ جب والدین یا جو بھی بزرگ ہو جاتے، کل کو آپ بھی بزرگ ہوں گے تو آپ کا دل میں ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہو جائے گا، چھوٹا سا بچہ، یعنی آپ کا دل جو ایک چھوٹے سے بچے کی مانند ہو جائے گا۔ آپ بہت سی باتیں اپنی اولاد سے کہنے میں جھجکیں گے، شرمائیں گے، تو بجائے اس کے کہ آپ کی فطری بات ہے کہ اولاد سے نہیں کہیں گے، کیا معلوم بیٹے سے کہیں، بیٹا ایک دم آپ پہ کھڑکھڑا کے گرم ہو جائے یا کچھ اپنی مجبوری کا اظہار کر دے، اس کی بہو کچھ کہہ دے وغیرہ وغیرہ، تو بجائے اس کے کہ والدین آپ سے اپنی کسی اس کا اظہار کریں، ان کے کھانے پینے، محبت، خوشیوں کا اور کپڑوں کا، دواؤں کا وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی ضروریات ہے یا جو چیزیں وہ پسند کرتے ہیں انہیں لا کے آپ خود دیجیے۔ وہ ان کی ذرا سی، ان کی تھوڑی سی مسکراہٹ، تھوڑی سی خوشی آپ کی جانب سے آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی کا، بہت بڑی کامیابی کا راستہ ہے اور منزل ہے۔ یہ بات سوچیے کہ میرے باپ مجھ سے کہے یا میری ماں مجھ سے کہیں یہ کام کر دو تبھی میں کروں، نہیں، آپ اپنے طور پہ کوشش کریں۔ انہیں مان لیجیے انہیں تفریح کرنے کا شوق ہے تو انہیں ہفتے میں نہیں تو 15 دن کے بعد تفریح کرانے کے لیے لے جائیے، گھما کے لائیے۔ کوئی چیز کھانے کا شوق ہے وہ خود لا کر انہیں پیش کرا کریے، ان کے کبھی سر دبا دیا، پاؤں دبا دیا، اتنا ہی ان کے لیے بہت کافی ہے۔ وہ اپنی دنیا میں مگن ہے اور آپ کی خوشیاں دیکھ کے ہی وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ سب کام کر لیے تو دین کی، دنیا کی، دھرم کی، مذہب کی سب سے بڑی خدمت ہوگی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی جس کی آپ تمنا کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، اور آپ کے تصور سے بالا ترین چیزیں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا ان والدین کی دعاؤں سے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ صدقہ خیرات زکوٰۃ کریے، لوگوں کی مدد کریے، سب سے پہلا کام آپ اپنے گھر سے شروع کیجیے کہ اپنے ماتا پتا کی سیوا کرنا شروع کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، صادق ہیں، وہ بڑے بڑے صادق ہیں، بہت ان کے لمبے لمبی چوکسیاں لگتی ہیں، ہزارہ لوگ ان کے اس میں، ہزاروں لوگ ان کی ایک ایک بیٹھک میں آتے، گدی پہ آتے ہیں، اور وہ جادو اترتا ہے اور یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ان کی سمسیاؤں کا سمادھان کرا جاتا ہے آنے والوں کے۔ اور کوئی ماتا جی کے پجاری ہیں، کسی ماں کے ہے، کوئی کسی کے ہے، کوئی کسی کے پجاری ہیں، کوئی کسی کو پوجنے والے ہیں، کوئی کہیں کے سجادہ نشین ہے وغیرہ وغیرہ۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ذرا غور کرو، تمہاری سگی ماں جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ پہ رکھا، وہ تم سے خوش نہیں ہے، اس کی تم خیریت نہیں پوچھ رہے ہو، تو میں یہ کیسے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں یہ کیسے مان لوں تمہاری سگی ماں تم سے خوش نہیں ہے، تمہاری ماں جگدمبے تم سے کیسے خوش ہو جائے گی، ماں ویشنو دیوی تم سے کیسے خوش ہو جائے گی؟ ارے وہ بھی تو ماں ہی ہے، ماں کا ہی روپ ہے نا، پھر تم ان کی خدمت کر رہے ہو، ان کی سیوا دار بن رہے ہو، اور اپنی تمہاری سگی ماں جو تمہاری جننی ہے اسے تم پریشان کر رہے ہو، اسے لفٹ نہیں دے رہے ہو، وہ پریشان ہے، بھوکی بیٹھی ہے تو آپ اپنے عیش کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ارے بھائی، سب سے پہلے اپنی جننی، 2 چیزیں بڑی مہان ہیں دنیا میں، ہمیں بچپن میں بتایا گیا، جننی اور جنم بھومی، دونوں مہان ہیں۔ دونوں میں سے کسی چیز کو آپ ایک دوسرے سے آگے یا پیچھے یا مطلب نمبر نہیں دے سکتے کہ یہ نمبر 1 ہے یہ نمبر 2 ہے۔ جننی اور جنم بھومی دونوں برابر ہیں، دونوں کی سیوا آپ کو کرنا ہے۔ ادھر پتا شری ہے، مطلب جننی کے اس میں ہی پتا شری بھی آ گئے، تو آپ سب سے پہلے میرے بھائی کوئی بھی سادھنا کرنے سے پہلے، کوئی بھی کسی کی بھی خدمت کرنے سے پہلے بابا صاحب کی کرے، بابا نانک دیو صاحب کی کرے، سائی بابا اور کی کرے، کسی کی بھی اگر آپ سادھنا یا پوجا کرتے تو اس سے پہلے آپ اپنے گھر میں دیکھیے کہ آپ کے والدین، آپ کے ماتا پتا حیات ہیں تو ان کی آپ کیا سیوا کر رہے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ شفیع روز محشر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
میں، میرا مال و زر، دھن دولت، میں، میرا مال و زر، میری دھن دولت، میری اولاد، سب آپ پر قربان. میں اپنی ماں کا حق کس طرح سے ادا کروں، مجھے وہ بتا دیجیے گا. اپنی ماں کا حق کس طرح سے ادا کروں. غور کرنے والی بات ہے. حضور رحمۃ اللہ عالمین احمد مجتبیٰ شفیع روز بشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جواب دیا کہ اے شخص، سردیوں کی ایک وہ رات یاد کر جب تو شیر خوار تھا، یعنی چھوٹا سا بچہ تھا اور اپنی ماں کے پاس سو رہا تھا. رات میں تو نے پیشاب کر دیا. رات گہری تھی، سردی بہت شدید تھی. ماں بھی تیری تھکی ہوئی تھی، نیند میں بے سود تھی. مگر جب تو نے پیشاب کر دیا تو ماں نے تجھے وہاں گیلے بستر سے ہٹا کے خود کروٹ ادھر کو لے لی، دوسرے سائڈ میں سوکھے میں تجھے لٹال دیا اور خود گیلے میں لیٹ گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے تو اس لمحے کا، اس وقت کا ہی حق ادا نہیں کر سکتا. ماں کا حق ادا کہاں تک کرے گا، کیسے کرے گا؟ اس لیے جتنی بھی سیوا کر سکتا ہے کر، جتنی بھی ان کی خواہشات کو، اچھائیوں کو، ان کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، جو اتنی سیوا کر لے گا وہی تیرے لیے فائدہ مند ہے. مگر یہ نہیں ہے کہ تو سمجھے کہ میں نے حق ادا کر دیا. حق تب بھی ادا نہیں ہوتا. 9 مہینے پیٹ میں وزن رکھ کے چلنے کا مطلب غور کریے. اس کے بعد جسم کے ایک انگ کا، چھوٹے سے انگ کا اتنا پھیل جانا، غور کریے، پھٹ جانا. اور اس کے بعد اس تکلیف کو صرف وہی شخص برداشت کر سکتا ہے، وہی شخص جانتا ہے جو اس سے گزرا ہے. کہنے گئے لوگ یہاں تک کہتے ہیں، اور یہ حقیقی بات ہے، کہ کسی بھی ڈلیوری کے بعد عورت کی نئی زندگی ملتی ہے. ویسے اگر آپ کسی اور طریقے سے جسم کے کسی حصے کو اتنا پھیلانا چاہیں تو وہ شخص جو ہے، یقیناً وہ لیڈی ہو یا مرد ہو، وہ ہر حال میں 100% مر جائے گا. کوئی سرجری وجری کام نہیں آئے گی. مگر یہ اوپر والے قدرت، قانون. پرنتو آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کسی کا حق ادا نہیں کر سکتے. کوئی شکتی آپ سے خوش نہیں ہو سکتی، کوئی گرو آپ سے خوش نہیں ہو سکتا. اس لیے سب سے پہلا کام یہ کریے کہ اپنے والدین کی خدمت کریے، والدین کی ماتا پتا کی خدمت کریے. اگر اتفاق سے وہ نہیں ہے تب آپ کیسے خدمت کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نام سے آپ دان پن برابر کرتے رہیے. ان کے نام سے دان پن کریے، برابر کریے، برابر کریے. جب تک ہے تب تک کریے. اپنے بچوں کے سامنے کریے، اپنی بیوی کے سامنے کریے، انہیں جتا کے کریے، انہیں بتا کے کریے، تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. دیکھیے، ہمارے ساتھ ایک سائیکولوجیکل ہم لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم آتی ہے. ہم اپنے بچوں کو چھپن سے ہم بچوں کی شکایت کرتے ہیں، ارے وہ بچے تو یہ نہیں کرتے، بچے وہ نہیں کرتے. بچوں کا، بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا. ایکچولی ہم خود ذمہ دار ہیں اس گناہ کے کہ بچے کوئی کام کیوں نہیں کرتے. دیکھیے، بچوں کو ہم بچپن میں کسی کام سے ڈرانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھوت آ گیا. بچے مان لیتے ہیں اس بات کو کہ واقعی بھوت آ گیا، ڈر جاتے ہیں. آپ کا کہنا مان لیتے ہیں، اور یہ بھوت آ گیا. آپ نے اگر انہوں نے کہا نہیں مانا، شیطانی کر رہا ہے جو ان کا فطرت ہے، تو آپ نے کہا دیکھو وہ بھوت آ رہا ہے. بچوں بھوت آ گیا. اس نے اپنے وہ جو بھی عمل کر رہا تھا اس نے چھوڑ دیا. یعنی اس نے آپ کی بات پہ یقین کرا. آپ نے اگر انہیں کھانے کو دیا، کوئی اچھی چیز دی کہ بیٹا کہاں سے آئی، اللہ نے دی، اس نے یقین کر لیا کہ اللہ نے دی. ٹھیک. اس نے کہا تم بہت اچھے بچے ہو، اس نے یقین کر لیا کہ میں بہت اچھا بچہ ہوں. آپ نے کہا کہ تم بہت گندے بچے ہو، اس نے یقین کر لیا کہ میں گندا ہوں. آپ نے کہا کہ تم پڑھ لکھ نہیں سکتے، اس نے یقین کر لیا کہ میں نہیں پڑھ لکھ سکتا. اس کے دماغ میں یہ بات چپک گئی. آپ نے کہا کہ تم یہ کام کبھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی کام XYZ نہیں کر سکتے، اس نے یقین کر لیا کہ میرے پیرنٹس کہہ رہے ہیں، میرے والد کہہ رہے ہیں، میری ماں کہہ رہی ہیں، تم نہیں کر سکتے. تو یہ بنیادی غلطیاں ہم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی اولاد کے بارے میں بھی شکوہ شکایت کرتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے، غلط ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بچوں کو جب اچھی باتیں ہم سکھائیں گے، ہمیں دیکھیں گے. جیسے کہ مان لیجیے پوجا پاٹ ہے، نماز ہے، مت کہیے بچوں سے نماز پڑھنے کے لیے. آپ خود ان کے سامنے نماز پڑھنا شروع کریے. بچوں کو خوش شوق پیدا ہوگا کہ میرے ماں باپ پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھوں. اور وہ پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. مجھے تجربہ ہے، مجھے اس بات کا تجربہ میں موجود ہوں. میرے والدین نماز پڑھتے تھے، اللہ کرم میری بچپن سے عادت ہے، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر مجھے احسان رب کریم کا کہ مجھے نماز پڑھتے دیکھ کے میرے بچوں کو عادت ہے نماز پڑھنے کی. دنیا کا کوئی کام ہو جائے، بگڑ جائے،
وہ نماز نہیں چھوڑتے، اس کا شکر، اس کا کرم اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمت افزائی کریے، اچھائی کریے، اور ان کے سامنے اس بات کا اظہار کریے کہ وہ آپ کی قیمت کو کیسے سمجھیں گے؟ تب سمجھیں گے جب آپ اپنے والدین کے ذکر کرتے گے یا ان کی خدمت کریں گے ان کے سامنے، اور یا وہ نہیں ہے تو ان کے لیے دان پن کریں گے ان کے سامنے، تو ان کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہے گی۔ اور بتائیے اپنے والدین اگر نہیں ہیں تو والدین کی اچھی باتیں بتائیے، اور یہ بتائیے بیٹا ہم آپ کے دادا کا ایسے سیوا کرتے تھے، ہم آپ کی دادی کی ایسے سیوا کرتے تھے، دادی ہمیں یہ نام دیتی تھیں آپ کی، ہم دادی کے لیے یہ کرتے تھے، تو ان کے دماغ میں وہ بات بیٹھ جائے گی، وہ آپ کی بات پالیں گے اور وہ سیم کام آپ کے ساتھ کریں گے۔ تو ماں باپ کی خدمت کریے، اور ماں باپ کے لیے ماں باپ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریے، کیونکہ ماں باپ کی ایک مسکراہٹ جو ہے آپ کی دنیا بدل سکتی ہے، اور آپ کی ایک مسکراہٹ جو ہے ماں باپ سے کو کئی بار مسکرانے پہ مجبور کر دے گی، آپ کی ایک مسکراہٹ، اور آپ کی ایک بار غرا دینا، آنکھیں دکھا دینا یا تیز بول دینا، ماں باپ بولیں گے جواب نہیں دیں گے، بزرگ ہو چکے ہیں، بچے ہو گئے وہ، ٹھیک، ان کے دل میں سب کچھ ارمان ہے، مگر وہ ڈر کے مارے آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ تب اگر آپ نے ذرا بھی ان کی دل شکنی کا کری، ارادتاً یا غیر ارادتاً، تو وہ زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، منہ سے بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ بہت کوئی ایسے ماں باپ نہیں جو اپنے اولاد کو بد دعا دے، شراب دے، مگر یہ ہے کہ اس تکلیف کا احساس جو ہے وہ اوپر بیٹھا مالک وہ فوراً لکھ دے گا، اور اس تکلیف کو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر کے ماحول کو سنبھالیے، خوش رکھیے گھر والوں کو، خود کو خوش رہیے، پھر اس کے بعد محلے والوں کو خوش رکھیے، عزیز و اقربا کو خوش رکھیے، دوستوں کو خوش رکھیے، اور غریبوں کا خیال رکھیے۔ مگر سب سے پہلے جو والدین کا حق ہے، ماتا پتا کا، پیرنٹس کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریے، کر نہیں سکتے ہم عزت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اور اس طرح کے ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی کسی بھی طرح سے ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں خوش کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہے، اس بات کا اظہار یہ نہیں ہے کہ ہم نے ناگواری میں، ارے میں ابھی ڈیوٹی سے آیا ہوں، آپ نے مجھ سے دوا کے لیے کہہ دیا، ارے میں ابھی لیٹا تھا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ نے چائے کے لیے کہہ دیا، وغیرہ وغیرہ ایکسرسائز بہت سے۔ ارے یار، انہیں 5-6 جوڑی کپڑے روزانہ برابر بھائی سال میں بناتے رہو، کیا جا رہے ہیں تم مجھے، آخر بنا ہی رہے ہو نا، ہولی پہ، دیوالی پہ، عید پہ، بقرعید پہ، جنماشٹمی پہ، عید میلاد النبی پہ، ہر طرف برف منا رہے ہو، تو ان کے لیے بناؤ، ان کی پسند کی، ہاں پسند کر لیجیے، پسند کر لیجیے، وہ منع کریں گے، صحیح ہے نہیں بنائیں، پہنیں گے، مگر نہیں آپ پہنائیے۔ یہ سب ثواب جاریہ ہے، آپ کے لیے بہتری کا باعث ہے، آپ کو دولت دینے کا باعث ہے، آپ کو خوشی دینے کا باعث ہے، آپ کی لمبی عمر کرنے کا باعث ہے، یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ لوگ ان باتوں پہ عمل کرتے ہوں گے، اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو آج سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے، ایشور کی کرپا سے، بائی گائیڈ گریس، آج سے کوشش کریے کہ آپ یہ سب باتوں پہ عمل کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ماں باپ کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اور اپنے اہل خانہ کا، خاندان والوں کا خیال رکھیے، پڑوسیوں کا خیال رکھیے، غریبوں کو تلاش کریے، غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کریے، تعلیم کوشش کریے۔ کبھی اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھیے اس لیے کہ وہ ایسا ہے، اگر ہاں دیکھیے، مگر تب دیکھیے کہ ہم ایسا بننا چاہتے ہیں تو عمل کریں، تب تو دیکھیں، مگر اپنے سے نیچے والوں کو برابر دیکھیے کہ ان کے آپ کس کام آ سکتے ہیں، کہ بغیر اس کے کہ کچھ نہیں ہوتا، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے بغیر ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اور اگر ہم سوچتے رہے کہ ہم مل رہا ہے، کھا رہے ہیں، ہماری اپنی کوششیں نہیں، پتہ نہیں کب کس کی دعا آپ کے کام آ جائے، کب کس کی بد دعا ہمیں لگ جائے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ کچھ لوگ زبان سے بھی نہیں بد دعا نہیں دیتے، مگر جب دل دکھتا ہے تو وہ بد دعا جو ہے عرش اعظم پر، 7ویں آسمان پہ، آکاش پہ پہنچتی ہے، ایشور کے پاس ڈائریکٹ، اور اس سے بڑا نقصان پہنچتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے، حکومتیں پلٹ جاتی ہیں۔ تو ایسی سب باتوں سے بچیے، سب کا دل رکھنے کی کوشش کریے، کہ پرشین کی ایک مثال ہے کہ دل بدستاور کہ حج اکبر است، غالباً پہلے بتا چکا ہوں میں، جیسے کہ 14 سال کے بعد مہاکمبھ ہوتا ہے، اسی طرح 14 سال کے بعد حج جو ہوتا ہے مسلم کا، تو اسے کہتے ہیں حج اکبر، اکبر بھی بڑا حج، تو کسی کا دل رکھ لینا بھی حج اکبر کے برابر ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ سب اچھی طرح سے ہوں گے، اچھے رہیے، خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے، ببیات اولاد کے، خاندان کے، گھر کے، ماحول کے،
اور آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرے، ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا کرے، ہم اپنے ملک کی ترقی میں، ہماری اچھائیاں جو ہے ہمارے ملک کی ترقی میں اور ملک کی ایکتا میں، بھائی چارے میں اضافہ کرے اور اسے مستحکم کرے، مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے۔ میں بھی آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، میرے لیے بھی دعا کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔